صفحہ نمبر 36 سبق لمحہ فکریہ۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ مالا مال معنی پر بھرپور، لفظ معیار معنی پیمانہ اندازہ، لفظ مصائب معنی تکلیف، لفظ لمحہ فکریہ معنی سوچنے کا وقت، غور کرنے کا وقت، لفظ تخلیق معنی پیدائش، لفظ سکڑنا معنی کم ہونا، لفظ سہولیات معنی آسانیاں، لفظ فقدان معنی کمی نایابی، لفظ گامزن کرنا معنی ڈالنا، لفظ شیریں معنی فرحات کی محبوبہ، لفظ دہر معنی زمانہ، لفظ ابتری معنی گڑبڑ خراب، لفظ وطن عزیز معنی پیارا وطن، لفظ حالیہ معنی موجودہ، لفظ بے تحاشا معنی اندھا دھند حد سے زیادہ، لفظ آگاہی معنی باخبر ہونا، لفظ جنم لینا معنی پیدا ہونا، لفظ بہتات معنی کثرت زیادتی، لفظ ناگزیر معنی ضروری لازمی، لفظ خاطر خواہ معنی مناسب، لفظ جوئے خون معنی خون کی ندی، لفظ فرہاد معنی شیریں کا عاشق، لفظ سماج معنی معاشرہ، لفظ نجی معنی ذاتی۔ اہم عبارات کی تشریح۔ صفحہ نمبر 37 عبارت نمبر 1۔ اس وقت وطن عزیز کو بھی یہی مسائل درپیش ہیں۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں وقتی اہم ضرورت ہیں۔ حوالہ متن: یہ اقتباس مشتاق احمد صدیقی کے مضمون لمحہ فکریہ سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اس ملک کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جن ملکوں کی آبادی کم ہے وہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہیں۔ زیادہ تر غریب اور ترقی پذیر ممالک کو بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ درپیش ہے۔ ان ممالک میں بھارت، سری لنکا اور پاکستان سر فہرست ہیں۔ ان ممالک میں فی کس آمدنی کم ہے اور مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں شادیاں عموماً زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جبکہ غریب ممالک میں کم عمر کی شادیوں کا رواج بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی میں عدم توازن کی وجہ سے منصوبہ بندی بہتر طریقے سے نہیں کی جا سکتی اور مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اقتباس کی تشریح: ہمارے پیارے وطن پاکستان کو بھی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی 1.7% سالانہ شرح کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ آبادی میں اضافے کی یہ شرح پڑوسی ممالک کی شرح آبادی سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے 37 سالوں میں آبادی 2 گنا ہو جائے گی اور 2050 تک 34 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی اوسط شرح آبادی 0.1% سے بھی کم ہے، بلکہ بعض ممالک میں آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان کو آبادی کے اضافے کی اس رفتار سے سامنا رہا تو اس پر سوچنا اور غور کرنا ہوگا اور اہل وطن کو آگاہ کرنا ہوگا کہ آبادی میں کمی لانا ہر شہری کا فرض ہے۔ ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے نہ صرف حکومت سے تعاون کرے بلکہ انفرادی طور پر بھی کوشش کرے کہ کسی طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ صفحہ نمبر 38 عبارت نمبر 2۔ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ حوالہ متن: یہ اقتباس مشتاق احمد صدیقی کے مضمون لمحہ فکریہ سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: پاکستان کی روز افزا بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی بھی ملک کی عوام کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، طبی سہولتوں، سفری سہولتوں اور توانائی کا بہتر سے بہتر انتظام کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن آبادی میں عدم توازن کی وجہ سے سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے بنیادی سہولتوں کے علاوہ تعلیم، شرح خواندگی، صحت اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل، جمہوری اقتدار،
آزادی اظہار، سماج میں خواتین کا مقام، قانون کا احترام اور کتابوں کا مطالعہ بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو حاصل نہ کر سکیں۔ اقتباس کی تشریح: حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر شہری کو وہ تمام سہولتیں فراہم کرے جن کی اسے ضرورت ہے، کیونکہ خوشحال زندگی گزارنا ہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کے لیے یہ کام اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آبادی میں عدم توازن ہو اور آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہو۔ اس صورتحال میں شہریوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ محبت، احترام، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا اور رواداری، جو ایک مثالی معاشرے کے سنہری اصول ہوتے ہیں، یہ نہ صرف ناپید ہوتے ہیں بلکہ اس کی جگہ خود غرضی، بدامنی، نفرت، بے سکونی اور انتشار کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر طرف لوٹ مار، رشوت ستانی اور سفارش کا بازار گرم ہوتا ہے اور معاشرے میں توازن قائم نہیں رہتا۔ معاشرہ روز بروز کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، بے روزگاری اور بیکاری کا دورہ ہوتا ہے اور جرائم میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 39 مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1 متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ الف وطن عزیز ڈیش ملک ہے؟ ب تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی ڈیش سے پھیلتی شروع ہوئی؟ ج درختوں کے بے تحاشا ڈیش سے جنگل سکڑ گئے؟ دال تاکہ پوری ڈیش کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے؟ ہے وطن عزیز بھی اسی طرح کے ڈیش سے دوچار ہے؟ واو بہتر معیار زندگی ہر فرد کا ڈیش حق ہے؟ ز جس میں ہماری ڈیش اقتدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خالی جگہوں کے جوابات۔ الف وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ب تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی۔ ج درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے۔ دال تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی بہتر کیا جا سکے۔ ہے وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہے۔ واو بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ ز جس میں ہماری مذہبی اقتدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 40 سوال نمبر 2 معیار زندگی سے کیا مراد ہے؟ اس کو کس طرح بلند کیا جا سکتا ہے؟ جواب معیار زندگی سے مراد کسی قوم یا ملک کے لوگوں کو حاصل وہ سہولیات ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس میں خوراک، تعلیم، رہائش، طبی سہولتیں اور توانائی کے وسائل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ شرع خواندگی، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل، جمہوری اقتدار، آزادی اظہار، خواتین کا مقام اور قانون کی پاسداری سے بھی کسی قوم کی معیار زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، خود اعتمادی اور اعتدال سے کام لیا جائے، سرمایہ کاری بڑھائی جائے، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور آمدن میں اضافہ کیا جائے۔ سوال نمبر 3 اگر وطن عزیز کی آبادی و وسائل کے مطابق ہو تو وطن میں کیا متوقع تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ جواب اگر ہمارے پیارے وطن پاکستان کی آبادی کو قابو کیا جائے اور اسے وسائل کے مطابق رکھا جائے تو فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا، روزگار کے مواقع ہر ایک کو میسر آئیں گے، تعلیم کی خاطر خواہ انتظام ہوگا، تمام شہریوں کو متوازن خوراک اور مناسب رہائش ملے گی، جرائم کم ہو جائیں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا، آپس میں محبت بڑھے گی اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اس کے علاوہ منصوبہ بندی میں آسانی ہوگی اور ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہوں گے۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ الفاظ: دباؤ، منصوبہ بندی، خود اعتدالی، انتشار، پاسداری۔ صفحہ نمبر 41 جواب۔ لفظ دباؤ۔ جملہ: آبادی کا دباؤ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ لفظ منصوبہ بندی: کسی بھی ملک کے عوام کی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی نہایت ضروری ہے۔
لفظ خود اعتدالی، خود اعتدالی سے کام لینے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لفظ انتشار، افلاس اور بے روزگاری ملک میں انتشار اور بدنظمی کا سبب بنتی ہے۔ لفظ پاسداری، قانون کی پاسداری ہر شہری پر لازم ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو اعراب لگا کر درست تلفظ کے ساتھ لکھیے۔ تشکیل، معیار، امر، آخرت، توازن۔ جواب: تشکیل کے تے کے اوپر زبر، شین کے اوپر پیش، کاف کے نیچے زیر۔ معیار، معیار کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر۔ امر، الف کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر۔ آخرت، خے کے نیچے زیر، رے کے اوپر زبر۔ توازن، تے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، زے کے اوپر زبر۔ سوال نمبر 6، اپنے شہر کے میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر کو خط لکھیں اور شاپنگ بیگ کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں تلف کرنے کی تجویز دیں۔ خط تحریر کرنے کا طریقہ: صفحے کی دائیں طرف ہم لکھیں گے تخت بھائی ضلع مردان، دوسری لائن 6 جون 2015۔ محترم ایڈمنسٹریٹر صاحب، میونسپل کمیٹی تخت بھائی، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ ڈگری کالج تخت بھائی میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ اپنے گاؤں میں ایک فلاحی تنظیم کا بھی ممبر ہوں۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کی بہتات کی وجہ سے پانی کا بہاؤ رک گیا ہے اور گندا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے، جس سے راہ چلتوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑنے والے گندا پانی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ خشک موسم میں بھی ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف شاپنگ بیگز ہی شاپنگ بیگز دکھائی دے رہے ہیں، جس نے ماحول کو آلودہ اور بدنما کر دیا ہے۔ میں بصد احترام آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میونسپل کمیٹی کے عملے کو ہدایات جاری کریں تاکہ وہ شہر کے گلی کوچوں اور سڑکوں سے شاپنگ بیگز صاف کر کے تلف کریں۔ پانی کی نالیوں کو شاپنگ بیگ سے خالی کریں تاکہ نالیوں میں گندا پانی کا بہاؤ بحال ہو سکے۔ شہر میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈرم رکھے جائیں اور لوگوں کو آگاہی دلائی جائے تاکہ وہ شاپنگ بیگز ان ڈرموں میں ڈالا کریں۔ نیز شاپنگ بیگز گلی کوچوں اور سڑکوں پر پھینکنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری گزارشات کو نظر انداز نہیں کریں گے اور اس اہم مسئلے کے حل کے لیے ضروری عملی اقدامات کریں گے۔ اگر اس مسئلے پر قابو نہ پایا گیا تو صرف شہر کی خوبصورتی مانند پڑ جائے گی بلکہ ملیریا اور ہیضے کی وبا پھیلنے کا خطرہ ہے، جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوں گی۔ خط کے آخر میں بائیں طرف محسن خان، طالب علم فرسٹ ایئر، گورنمنٹ ڈگری کالج تخت بھائی۔ پیج نمبر 43، سبق کا نام داروغہ جی کی پانچویں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی: لفظ متن، معنی اصل عبارت، لفظ شاہ خرچی، معنی فضول خرچی، لفظ بٹورنا، معنی ہتھیانا، حاصل کرنا، لفظ اقتباس، معنی عبارت، لفظ باسی، معنی پرانی، لفظ غلام، معنی غلام، لفظ کڑی، معنی سخت، لفظ کے، معنی کئی، لفظ گدے بازیاں، معنی مکے مارنا، لفظ گٹھڑی، معنی یکش مشت، لفظ گرج، معنی غرض، لفظ کنز بیونت، معنی کانٹ چھانٹ، لفظ اندھیر نگری، معنی بے پرواہ حکومت، لفظ چین کرو، معنی مزے کرو، لفظ موبی تول، معنی بھاؤ تاؤ، لفظ پھٹکار، معنی لعنت ملامت، لفظ شیر مادر، معنی ماں کا دودھ مطلب ہلال، لفظ خد و خال، معنی نشانیاں، لفظ کھری، معنی صاف واضح، لفظ راندے جانا،
معنی ذلیل ہونا. لفظ سڑی معنی خراب شدہ. لفظ خداوند معنی خداوند مالک. لفظ چاشنی معنی ذائقہ. لفظ برفی معنی ایک قسم کی مٹھائی. لفظ بکھیڑا معنی جھگڑا تنازع. لفظ جھنجھٹ معنی مسئلہ مصیبت. لفظ وارے نیارے ہونا معنی مزے ہونا. لفظ پیڑ معنی درخت. لفظ کانٹ چھانٹ معنی کمی بیشی. لفظ لکھ لٹ معنی لاکھ روپے خرچ کرنے والا. لفظ چوپٹ راج معنی بے آئینی سلطنت. لفظ ہجور معنی حضور. لفظ کور نمک معنی نمک حرام. لفظ ساجہ معنی شراکت داری. پیج 44. لفظ بھنگ معنی چرس. لفظ دست پناہ معنی چمٹا. لفظ گیدی معنی بغیرت. لفظ کچا جٹھا معنی صاف صاف باتیں. لفظ چھیلنا معنی کاٹنا. لفظ چین چڑھ کرنا معنی تکرار کرنا جھگڑا کرنا. لفظ ٹیڑھی کھیر معنی مشکلات. لفظ بومنی معنی پہلا سودا. لفظ پیرنے معنی تیرنا بہنا رواں ہونا. لفظ ولایتی معنی انگریزی. لفظ بختانہ معنی ختم کرنا. لفظ چھٹی کا دودھ یاد آنا معنی مصیبت میں عیش و عشرت یاد آنا. لفظ ہوائیاں اڑنا معنی گھبرا جانا. لفظ خبط ہونا معنی ختم ہونا. لفظ بیدھا معنی جادو کے زیر اثر. لفظ گت گئے معنی دست و گرباں ہو گئے. لفظ جھلانا معنی غصہ ہونا. لفظ پنجے جھاڑنا معنی پکا ارادہ کرنا. لفظ گدا دینا معنی مکہ مارنا. لفظ صلواتیں سنانا معنی گالیاں دینا. لفظ واہی تباہی معنی فضول بکواس. لفظ ٹکر گدا معنی بھکاری. لفظ کرولی معنی شکاری چاقو. لفظ گھانس معنی گھاس. لفظ چہرہ شاہی معنی بادشاہ کی تصویر والی روپیہ. لفظ کلی کھولنا معنی تمام پوشیدہ باتیں بتانا. لفظ پھوٹی قسمت معنی خراب قسمت. لفظ مردود معنی ذلیل. لفظ بزاز معنی کپڑے والا. لفظ لگے ہاتھوں دن سے معنی اسی وقت. لفظ کھپریل معنی چوپال. لفظ نیاریہ معنی خاک سے سونے کے زرے تلاش کرنے والا. لفظ ہتھے پر ٹوکنا معنی شروع میں ٹوکنا. لفظ پٹیلے معنی روپے. لفظ چپت تاڑنا معنی تھپڑ. لفظ دھول دھپا معنی مار دھاڑ. لفظ تک ڈم معنی 3 افراد کا گروہ. لفظ چت پٹ خاصدان معنی شرط. لفظ کائیاں معنی مکار. لفظ بے بہوگی پڑھنا معنی مار کھانا. پیج نمبر 45. لفظ تان تان کر معنی میٹھے سروں کے ساتھ. لفظ مردک خر معنی گدھا. لفظ مان معنی فوراً. لفظ لام کاف بکنا معنی گالیاں دینا. لفظ اظہار لینا معنی بیان لینا. لفظ تکیہ کلام معنی ایک لفظ کا بار بار دہرانا. لفظ جھلا معنی چڑھ چڑھا. لفظ بھلے مانس معنی نیک آدمی. لفظ گروہ سے معنی جیب سے. لفظ موکھا معنی سوراخ. لفظ ڈھارس معنی امید. لفظ بزم معنی محفل. لفظ کچواڑے معنی پشت. لفظ پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں معنی خوش قسمتی اور بد قسمتی دونوں کا ہونا. لفظ گروہ معنی رہنما لیڈر. لفظ نلو اڑانا معنی مفت میں حاصل کرنا. لفظ لپڑ لگانا معنی مکے مارنا. لفظ شنوائی معنی پروا. لفظ ڈٹے معنی جمے. لفظ کھپ جانا معنی بیٹھ جانا.
لفظ مہنڈے لڑانا، معنی فساد برپا کرنا، لفظ بڑھنا، معنی لڑنا، لفظ لپاڈگی، معنی مار دھاڑ، لفظ فراگاؤڈی، معنی بڑا بیوقوف، لفظ مراسم، معنی تعلقات، لفظ اسرار، معنی راز، لفظ بلا ٹلنا، معنی مصیبت ختم ہونا، لفظ عشرت، معنی خوشی، لفظ للو پتو کرنا، معنی منت سماجت کرنا، لفظ از خرص موئے بس است، معنی کنجوس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا غنیمت ہے، لفظ کدورت، معنی کینہ میل، معنی لفظ السیٹ، معنی دھوکہ فریب۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، الغرض داروغہ نے حلوائی کو راضی کر لیا، پھر تو وہ شیر مادر ہے۔ پیج نمبر 46، حوالہ متن۔ یہ عبارت پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کے ایک اقتباس سے ماخوذ ہے جو ہماری درستی کتاب میں پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں کے عنوان سے شامل ہے۔ سیاق و سباق: نواب صاحب نے داروغہ جی کو حکم دیا کہ شیو الدین حلوائی کا حساب کتاب کر دو اور ہدایت کرو کہ آئندہ خراب مٹھائی نہ بھیجا کرے۔ داروغہ نے حلوائی کو خراب مٹھائی بھیجنے پر لعن ملامت کیا اور پھر حساب کتاب کرنے بیٹھ گیا۔ حساب کتاب کرنے کے بعد حلوائی کے کل 142 روپے 10 آنے بن گئے، لیکن داروغہ جی نے حلوائی سے کہا کہ 42 کے 52 کرو، سو تم لے لو اور 52 میں لے لوں گا۔ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، کون پوچھتا ہے کہ مٹھائی کتنے روپے کی آئی تھی؟ نواب صاحب اور اس کی بیوی دونوں لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں، یہ 100 روپے لے لو اور 152 کی رسید دے دو۔ عبارت کی تشریح۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد داروغہ جی اور حلوائی اس بات پر متفق ہو گئے کہ 100 روپے حلوائی کو اور 52 روپے داروغہ جی کو ملیں گے۔ داروغہ جی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 38 روپے کے 152 بنا دیے۔ ان میں 52 اس نے اپنی جیب میں ڈال دیے اور 100 حلوائی کو دیے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، نمک حرامی اسی کو کہتے ہیں۔ امیر لوگوں کے اہلکار اور داروغہ اس قسم کے لوگ ہیں لوگ تو نہ ایک دن ان کو اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ داروغہ نے جب نواب صاحب سے مٹھائی کے 152 روپے طلب کیے تو اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا، بلکہ کوئی پوچھ گچھ نہیں کی کہ اتنے زیادہ روپے کیسے بنے اور اس مہینے کتنی مٹھائی آئی تھی اور کس نے منگائی تھی۔ اصل رقم کو کئی گنا بڑھا کر حلوائی کو بھی زیادہ رقم ادا کی اور باقی روپے اپنی جیب میں رکھ لیے جیسے یہ ماں کا دودھ ہو اور حلال کی کمائی ہو۔ پیج نمبر 47، عبارت نمبر 2، داروغہ جی اور بزاز چلے، آج کی رات کو اس کی ٹانگ نہ توڑی ہو سہی، ٹھہر تو جاؤ۔ حوالہ متن۔ یہ عبارت ہماری درسی کتاب کے سبق پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں سے لیا گیا ہے جو پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: داروغہ اور حلوائی جب اس بات پر متفق ہوئے کہ 100 روپے حلوائی اور 52 داروغہ کو ملیں گے تو ان کی یہ باتیں خوجی نے سن لی تھیں۔ مفت کے مال میں خوجی بھی شراکت دار بن گئے اور داروغہ پر داؤ ڈالا کہ اگر مجھے اس رقم میں حصہ نہ دیا گیا تو دھوکہ دہی کی تمام داستان نواب صاحب کو سنا دوں گا۔ کافی دوکت کے بعد خوجی کو 15 روپے ادا کیے گئے۔ اس کے بعد کپڑا بیچنے والا آیا، نواب صاحب نے اسے بھی داروغہ کے پاس بھیج دیا۔ داروغہ آپس کے ساتھ بھی باؤ داؤ کرنے لگ گیا۔ داروغہ نے کہا کپڑا ولایتی اور اچھا ہو، قیمت کی کوئی بات نہیں۔ نواب صاحب امیر مول تول نہیں کرتے۔ پھر دونوں مشورہ کرنے کے لیے چوپال میں جا بیٹھے۔ عبارت کی تشریح۔ داروغہ اور کپڑا بیچنے والا دونوں روانہ ہوئے تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ دونوں داروغہ کے چوپال میں جا کر بیٹھ گئے۔ داروغہ کے ساتھ بزاز کو دیکھ کر خوجی بھی تاڑ گئے اور چوری چھپے ان کے پیچھے چلے گئے اور پلک جھپکنے میں آ موجود ہوئے۔ جب داروغہ نے میاں جی کو دیکھا تو اس کے اوسنا خطا ہو گئے، رنگ پیلا پڑ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بدن میں خون ہی نہیں۔
اس کی حالت مدعے جیسی ہو گئی، اس کی زبان خاموش ہو گئی، جسم بے حس و حرکت ہو گیا اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ دل میں سوچا یہ فوجی کتنا چالاک اور مکار ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، ہوشیار اور ذہین ہے، اس سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح سویرے پہلے سودے میں ذلیل اور کمینے نے ٹانگ اڑا دی اور 15 روپے اینٹھ لیے، اور اب جو اس نے دیکھا کہ بزاز آیا ہے اور سودا طے ہو رہا ہے تو پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج رات کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی ٹانگ ضرور توڑوں گا، ذرا ٹھہر جائے تو اس کو دیکھتا ہوں۔ پیج نمبر 48 مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، بزاز، داروغہ اور میاں خوجی کے درمیان ہونے والے معاملے کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: داروغہ اور بزاز چوپال میں بیٹھے سودا طے کر رہے تھے کہ میاں خوجی آ موجود ہوئے اور ان کی گفتگو میں خلل پڑا۔ بزاز نے خوجی سے اٹھنے کو کہا لیکن خوجی نے انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سخت سست کہنا شروع کیا اور بالآخر دست و گریباں ہو گیا۔ داروغہ نے خوجی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بزاز نے خوجی کو خوب مارا۔ داروغہ بظاہر صلح صفائی کی کوشش کر رہے تھے۔ بزاز نے نواب صاحب کو فریاد کی اور خوجی کی جھوٹی شکایت کی۔ داروغہ بھی فریادی بن کر آگئے اور بزاز کی طرفداری کی۔ بزاز نے نواب صاحب کو بتایا کہ جس قیمت پر میں آپ کو کپڑا دیتا ہوں اتنا سستا کپڑا کسی اور کو نہیں دے سکتا، اس لیے خوجی کے سامنے بھاؤ تاؤ نہیں کرتا۔ نواب صاحب نے سب کے بیانات لیے اور بات ختم ہو گئی۔ سوال نمبر 2، داروغہ اور حلوائی میں کیا معاملات طے پایا؟ جواب: جب حلوائی نے اپنا حساب کیا تو اس کے کل 142 روپے 10 آنے بن گئے، لیکن داروغہ نے کہا کہ اصل میں صرف 38 روپے کی مٹھائی آئی ہے، لیکن میں مول تول نہیں کرتا، 142 152 کرو، 100 تم لے لو اور 52 روپے میں لے لوں گا۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ سوال نمبر 3، اس اقتباس کی روشنی میں داروغہ کے کردار پر ایک پیراگراف لکھیے۔ جواب: داروغہ ایک مکار اور چالاک آدمی ہے، نمک حرام اور دھوکے باز ہے، ہر وقت اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح نواب صاحب سے روپیہ حاصل کر لے، تمام دکانداروں سے ملا ہوا ہے، ہر چیز میں دکانداروں سے کمیشن لیتا ہے، بد خصلت، حرام خور اور دغا باز ہے، نواب صاحب کی بے پرواہی سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 49 سوال نمبر 4، درج ذیل محاورات اور ضرب المثال کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ محاورہ: پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ جملے میں استعمال: اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی پانچوں گھی میں لیکن سر کڑھائی میں ہوتا ہے۔ محاورہ: ہوائیاں اڑنا۔ جملے میں استعمال: جب میں نے گلی میں ایک برے کتے کو دیکھا تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ محاورہ: مینڈے لڑنا۔ جملے میں استعمال: بعض لوگ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے مینڈے لڑاتے ہیں۔ محاورہ: اندھیر نگری چوپٹ راج۔ جملے میں استعمال: نوابان عہدہ کے زمانے میں ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج تھا۔ محاورہ: وارے نیارے ہونا۔ جملے میں استعمال: بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے پر جب مجھے حکومت کی طرف سے وظیفہ ملا میرے وارے نیارے ہو گئے۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ اس وقت لکھنؤ کے نوابوں کے کیا رنگ ڈھنگ تھے۔ جواب: لکھنؤ ریاست عہدہ کا دارالخلافہ تھا، دولت کی ریل پیل تھی، جس طرح نواباں عہدہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے اسی طرح لکھنؤ کے عام لوگ بھی عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، ہر پیشے کے لوگ لکھنؤ میں جمع ہو گئے تھے، ناچنے گانے اور موسیقی کا راج تھا، طوائفوں کے کوٹھے آباد تھے، طوائفوں کے کوٹھے پر جانا اور محفلیں جمانا باعث فخر تھا۔ اس دور میں شعر و شاعری نے بھی خوب ترقی کی، بلکہ اپرد شاعری اس دور میں پروان چڑھی، شاعروں کی بھرمار تھی، شعراء کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 50 سوال نمبر 6، کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی کے بجائے مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو سلنگ کہا جاتا ہے، جیسے سیاسی وفاداری بدلنے والے شخص کو لوٹا کہنا۔ آپ ایسے ہی کوئی سے 5 سلنگ تلاش کر کے نئے معنی کی وضاحت کے ساتھ لکھیں۔ نیز درج ذیل
سلنگ الفاظ کے معنی لکھیے۔ اڑی ڈالنا، اگرائی، بکیات، بچہ پارٹی، بڑی مچھلی، فلائنگ کوچ۔ جواب: سلنگ الفاظ اور ان کے معنی۔ ایک، سولو فلائٹ، معنی تنہائی، تنہا کسی کام کی ذمہ داری لینا اور اپنے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا۔ دو، شیر مادر، معنی لغوی معنی ہے ماں کا دودھ، لیکن یہ لفظ حلال کے لیے بولا جاتا ہے۔ تین، میاں مٹھو، سادہ لوح، بھولا بھالا۔ چار، فرشتہ، جو آدمی نیک و شریف بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے طنزاً استعمال ہوتا ہے۔ پانچ، بکرے کی اولاد، بغیرت، بے شرم، بے حیا۔ اب دیے گئے سل الفاظ کے معنی۔ لفظ اڑی ڈالنا، معنی انکار کرنا، ضد کرنا، نہ ماننا۔ لفظ اگرائی، معنی کسی ڈیلر یا سیلز مین کا مختلف دکانداروں سے قرضے کی رقم وصول کرنا۔ لفظ باقیات، معنی وہ نشانیاں اور آثار جو اصل شے یا جگہ کی تباہی کے بعد باقی بچے ہوں۔ لفظ بچہ پارٹی، معنی بچوں کی سی حرکتیں کرنے والے لوگ۔ لفظ بڑی مچھلی، معنی وہ شخص جس سے زیادہ مفاد لینے کی امید ہو۔ لفظ فلائنگ کوچ، معنی ایک تیز رفتار مسافر گاڑی۔ پیج نمبر 51، سوال نمبر 7۔ آپ کو اس ناول کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں؟ جواب: مجھے اس ناول میں خوجی کا کردار اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ خود مکار اور دھوکے باز نہیں بلکہ دھوکے بازوں کی خبر لیتا ہے، ہوشیار اور عقل مند ہے، نواب صاحب کا وفادار ہے، بھولا بھالا ہے، شریف لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، دغا بازوں اور حرام خوروں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ سوال نمبر 8، اس ناول پر زبان و بیان کے حوالے سے تبصرہ کریں۔ جواب: یہ ناول پنڈت رتن ناتھ سرشار نے لکھا ہے۔ یہ اردو زبان کا پہلا ناول ہے۔ یہ اس زمانے کے اخبار اوت پنج میں قسطوار شائع ہوتا رہا۔ مکالمے کے انداز میں لکھا گیا ہے، روزمرہ اور محاورے کا خاص خیال رکھا گیا ہے، مشکل الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت کی مناسبت سے درست اور مناسب ہے۔ یہ ناول اس زمانے میں لکھا گیا جب زبان ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، اس لیے اس زمانے کے دوسرے فن پاروں کے مقابلے میں اس ناول کی زبان عام و فہم اور سلیس ہے۔ پیج نمبر 51، سبق آنگن، مصنفہ ختیجہ مستور۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ آنگن، معنی صحن، دلان۔ لفظ کٹر، معنی سخت۔ لفظ ڈھیروں، معنی بہت زیادہ۔ لفظ سپرد، معنی حوالہ۔ لفظ ددیال، معنی باپ کے رشتہ دار۔ لفظ جبر، معنی ظلم۔ لفظ پنکھیا، معنی چھوٹا پنکھا۔ لفظ بازی، معنی کھیل۔ لفظ ادھم مچانا، معنی شور و غل اور ہنگامہ کرنا۔ لفظ چڑھانا، معنی مذاق اڑانا۔ لفظ لچکا، معنی گوٹا کنارہ۔ لفظ بیٹی، معنی بیچلر آف ٹیچنگ۔ لفظ چہرہ اترنا، معنی پریشان ہونا۔ لفظ ہولے ہولے، معنی آہستہ آہستہ۔ لفظ ٹھاٹھ، معنی مزے عیش۔ لفظ بے ہنگم، معنی بے سری بے معنی۔ لفظ مبہم، معنی غیر واضح۔ لفظ بڑبڑانا، معنی زیر لب بات کرنا۔ لفظ کڑنا، معنی برا منانا۔ لفظ آؤٹ، معنی پیچھے۔ لفظ در آنا، معنی پھیل جانا۔ لفظ ڈیرہ، معنی رہائش۔ لفظ سوانگ رچانا، معنی شناخت تبدیل کرنا۔ لفظ بے نکتہ، معنی صاف اور کھری باتیں۔ لفظ ٹھلانا، معنی شوخی کرنا۔ لفظ لتے ہونا، معنی خبر ہونا، گنج لانا۔ لفظ خراٹے، معنی نیند میں منہ سے آواز کا نکلنا۔ لفظ کوفت، معنی تکلیف، دکھ۔ لفظ پاندان، معنی پان رکھنے کی ڈبیا۔ لفظ چبوترا، معنی بیٹھنے کی اونچی جگہ۔ لفظ ٹبنا، معنی تقسیم ہونا۔ لفظ بھدر بھدر کرنا، معنی اس طرح چلنا کہ پاؤں کی آواز آئے۔ لفظ مامائیں، معنی نوکرانیاں۔ لفظ کواڑ، معنی دروازہ۔ لفظ پلو، معنی کونا۔ لفظ کھس جانا،
معنی چپکے سے چلے جانا۔ لفظ دتیا راج معنی چٹیا راج۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، آج دوپہر میں کیسا سناٹا ہے اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے؟ حوالہ متن پیج نمبر 53۔ یہ اقتباس خدیجہ مستور کے ناول آنگن سے لیا گیا ہے، جس کا کچھ حصہ ہماری کتاب میں شامل ہے۔ سیاہ و سباق عالیہ ناول آنگن کا مرکزی کردار ہے۔ اس کا باپ مر چکا ہے اور وہ اپنے بڑے چچا کے گھر میں رہتی ہے۔ چھمی اس کی چچا زاد بہن ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر کے کسی اور شہر میں رہائش اختیار کی ہے اور وہ بھی بڑے چچا کے گھر میں رہ رہی ہے۔ گرمیوں کے دن ہیں، ماحول بہت گرم ہے۔ عالیہ چھمی کے جہیز کے کپڑے سی رہی ہے۔ چھمی آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں، لیکن عالیہ اسے اصل حقیقت نہیں بتاتی، بہانہ کر دیتی ہے۔ چھمی ایک چنا ہوا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر روڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے، یہ کون خوش نصیب پہنے گا؟ عالیہ اسے دوپٹہ خراب کرنے سے منع کرتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے۔ چھمی ہنس کر دوپٹہ رکھ لیتی ہے۔ عبارت کی تشریح۔ چھمی کے جانے کے بعد عالیہ سوچنے لگتی ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمیوں کے دن، ہر طرف خاموش کا راج ہے۔ وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن ٹانکنے میں مصروف تھی۔ اسے بار بار یہ خیال تنگ کر رہا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، آئندہ کیا پیش آئے گا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو فیل ہو جائے۔ فیل ہو گئی تو بہت برا ہوگا، لیکن پاس ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ وہ بی ٹی کر سکے گی۔ بی ٹی کرنے کے بعد وہ کسی اسکول میں استانی بن سکتی ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ بی ٹی مکمل کر لے گی؟ بی ٹی کالج میں داخلہ لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا ماں اسے علی گڑھ کالج میں داخلے کی اجازت دے دے گی؟ اور بالفرض محال اسے ماں کی طرف سے اجازت مل بھی جائے تو کالج کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اور کیا ماموں صاحب کالج کے اخراجات برداشت کر سکیں گے؟ عبارت نمبر 2۔ عبارت نمبر 2 پیج نمبر 54۔ جلوس گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا۔ کیا وہاں بھی وہ سب سے بلے چکانے کے طریقے ایجاد کر کے زندگی گزارے گی؟ حوالہ متن۔ یہ عبارت خدیجہ مستور کے ناول آنگن سے لی گئی ہے، جس کا کچھ حصہ ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے۔ سیاق و سباق۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو تقسیم ہند کے ہنگاموں کے دوران ہندوستان میں تھا۔ ناول کا مرکزی کردار عالیہ ہے، جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ بڑے چچا کے گھر میں رہتی ہے۔ اس کی چچا زاد بہن چھمی بھی یہاں موجود ہے، جس کی ماں مر چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کی ہے۔ جمیل بڑے چچا کا بیٹا اور عالیہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دل ہی دل میں چاہتے ہیں۔ گھر کے افراد کے نظریات جدا جدا ہیں، کوئی مسلم لیگ کا حمایتی ہے اور کوئی کانگریس کی سیاست سے اتفاق کرتا ہے۔ گلی میں کانگریس کا جلوس نعرے لگاتا ہوا گزرتا ہے۔ مسلم لیگ ہی ہونے کے ناطے چھمی کو غصہ آتا ہے اور مسلم لیگ کے جلوس کا اہتمام کرتی ہے۔ شام کو مسلم لیگ کا مشعل بردار جلوس جب ان کی گلی سے گزرا تو عالیہ اور چھمی اسے دیکھتی ہیں۔ عالیہ چھمی سے کہتی کہ کیا تم لیگی نہیں ہو، صرف بڑے چچا کو جلانے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت کرتی ہو؟ عبارت کی تشریح۔ مسلم لیگ کا مشعل بردار جلوس گلی سے گزر کر موڑ پر غائب ہو گیا تو عالیہ اور چھمی واپس آ گئیں۔ چھمی عالیہ کے بستر پر لیٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ وہ لیٹے لیٹے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اور عالیہ کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چھمی کب تک یہاں بیٹھی رہے گی اور اس کے گھر والوں کو جلائے گی۔ ایک دن تو اس کی شادی ہوگی اور اپنے گھر جائے گی، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر قبول کر لے گی یا نہیں۔ کیا چھمی شادی کے بعد خوش بھی رہے گی؟ شوہر کے گھر میں اسے محبت مل جائے گی یا نہیں؟ جس طرح وہ یہاں نئی نئی شرارتیں ایجاد کر کے گھر والوں کو جلاتی ہے، کیا شوہر کے گھر میں بھی وہ ایسی بیہودہ حرکتیں کرتی رہے گی؟ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ 1، عالیہ کس کے جہیز کے کپڑے سی رہی تھی؟ جواب، عالیہ اپنی چچا زاد بہن چھمی کے جہیز کے کپڑے سی رہی تھی۔ 2، بڑے چاچا کو دیکھ کر چھمی کو کیا خیال ستانے لگا؟ جواب، بڑے چاچا کو دیکھ کر چھمی کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ کس طرح چاچا کے دل کو جلائے اور اسے تنگ کرے۔ 3، جمیل اور بڑے چاچا میں اختلاف کی کیا وجہ تھی؟ جواب،
جمیل اور بڑے چچا کا تعلق دو مختلف نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتوں سے تھا۔ بڑے چچا کانگریس کے حامی تھے جبکہ جمیل کا تعلق مسلم لیگ سے تھا۔ 4 کانگریسی جلوس دیکھ کر چھمی نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: کانگریسی جلوس دیکھ کر چھمی نے برقع اوڑھا، گھر سے نکلی اور مسلم لیگ کے حق میں جلوس نکالنے کا اہتمام کیا۔ 5 کیا چھمی واقعی مسلم لیگی تھی؟ جواب: عالیہ کے خیال میں چھمی مسلم لیگی نہیں تھی بلکہ چچا کو جلانے اور اسے تنگ کرنے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت کرتی تھی کیونکہ بڑے چچا کانگریسی تھے۔ 6 بڑے چچا کو چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ جواب: بڑے چچا کو چبوترے پر لیٹے دیکھ کر عالیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہ بھی باہر جا کر چبوترے پر جا بیٹھے۔ پیج نمبر 56 سوال نمبر 2 چھمی کے کردار کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ماحول کے کسی ایسے کردار کے بارے میں لکھیں۔ جواب: چھمی ایک شوخ، بے پرواہ اور شریر لڑکی ہے۔ لوگوں کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کردار میرے ہم جماعت شاہانہ ہے، جو کبھی کلاس کی لڑکیوں کے بستوں سے چیزیں چراتی ہے اور جب لڑکیاں مایوس ہو جاتی ہیں تو وہ چرائی ہوئی چیزیں واپس کر دیتی ہے۔ کبھی اپنی ہم جماعت لڑکیوں کے صاف کپڑوں کو سیاہی سے گندا کرتی ہے، لڑکیوں کو سوئیاں چبوتی ہے اور جب بھولی بھالی لڑکیوں کو جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بیوقوف بناتی ہے۔ استانیوں پر بھی ایسے سوال کرتی ہے جس کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ: بے نقط سنانا، تجسس، کوفت ہونا، بے ہنگم، مبہم، سوانگ رچانا۔ لفظ: بے نقط سنانا۔ معنی: عذرا بڑی شوخ اور شریر لڑکی ہے، ہر ایک کو بے معنی بے نقط سناتی ہے۔ لفظ: تجسس، زیادہ تجسس کرنا اچھی عادت نہیں۔ کوفت ہونا، جب ایک بچہ دوسرے بچے کو گالیاں دیتا ہے تو مجھے سخت کوفت ہوتی ہے۔ بے ہنگم، بچے بے ہنگم آوازوں سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مبہم، بعض لوگ مبہم بات کر کے لوگوں کو شک و شبہے میں مبتلا کرتے ہیں۔ سوانگ رچانا، ڈرامے میں ایک فقیر کا سوانگ رچانے پر کامران کی بہت تعریف کی گئی۔ سوال نمبر 4 درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 57۔ 1 باپ بیٹے دونوں اپنے طنز کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں۔ 2 پہلے آزادی تو مل جائے، پھر سب ہوتا رہے گا اور پھر یہ ہندوستانی لوگ حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں۔ 3 خوشبو کا کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسرت کو ناپ نہیں سکتا تھا۔ جملوں کی وضاحت۔ تشریح۔ 1 جمیل کا تعلق مسلم لیگ سے تھا جبکہ اس کے باپ بڑے چچا کانگریس کے رکن۔ دونوں میں سیاسی مخالفت تھی۔ جب عالیہ نے کہا کہ جمیل کی نوکری ختم ہو گئی ہے کیونکہ سیاسی لوگوں کا گزارا دفتروں میں نہیں ہوتا، تو بڑے چچا نے لقمہ دیا کہ مسلم لیگ کی تعداد میں بہت کم ہے اور ان کی کھپت انگریز بہادر کے دفتروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ جمیل نے بھی ترقی بہ ترقی جواب دیا اور کہا کہ کانگریسیوں کی سفارش سے نوکری ملتی ہے۔ دونوں کی باتوں میں طنز موجود تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا اور خاموش ہو گئے جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں۔ 2 گلی سے کانگریس کا جلوس گزر رہا تھا۔ لوگ گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور متحد ہندوستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ بڑے چاچا بہت خوش تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں کیونکہ وہ کانگریس کے رکن تھے۔ عالیہ کی اماں یہ نعرہ سن کر بول پڑیں، پہلے آزادی مل جائے، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ ہندوستانیوں کو چاہیے کہ پہلے حکومت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ نمبر 3 کانگریس کا جلوس دیکھ کر چھمی سے نہ رہا گیا۔ اس نے برقع اوڑھا، گھر سے نکل گئی اور مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے خاندانوں سے مل کر شام کو مسلم لیگ کے حق میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اہتمام کیا۔ کسی سے جھنڈا بنوایا، کسی نے مشعلوں کے تیل دیا، محلے کے لڑکوں کو سمجھایا کہ ہماری گلی سے گزرتے ہوئے خوب نعرے لگانا۔ گھر آ کر وہ جلوس کے انتظار میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ خوشیوں کا کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسرت کو ناپ نہیں سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 58۔ سوال نمبر 5 ماحول اور حالات انسانی رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے چھمی کے کردار پر بحث کریں۔ جواب: چھمی کی ماں مر چکی تھی، اس کے باپ نے دوسریش ہر میں رہائش پذیر تھے۔ چھمی اپنے بڑے چچا کے گھر میں رہ رہی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے بڑے چچا اور گھر کے باقی افراد اس کی زیادہ دلدادی کرتے تھے
اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی عادتیں خراب ہو گئی تھیں، شوخ اور شریر تھی، لوگوں کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا تھا، کسی کی بات نہیں سنتی تھی، من مانی کرتی تھی، حتیٰ کہ بڑے چاچا جو کانگریسی تھے اس کو جلانے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت کرتی تھی۔ مخالفت برائے مخالفت اس کی عادت تھی۔ سوال نمبر 6، درج ذیل عبارت کی تخلیص کریں جو اصل عبارت کی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ جواب: موجودہ دور میں یوں تو ہزار مسائل ایسے ہیں جن کا تسلی بخش اور کس قدر کارآمد حل تلاش نہیں کیا جا سکا، لیکن 2 مسائل ایسے ہیں جو دنیا بھر کے سیاستدانوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ خلائی تحقیق اور دوسرا سیاروں تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ ہماری اس زمین سے پرے کون کون سی دنیایں آباد یا غیر آباد ہیں۔ اگر ضرورت پڑتے انسان زمین کو چھوڑ کے کس دنیا میں آسانی سے پناہ لے سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ قطعی داخلی نوعیت کا ہے، یعنی کرۂ ارض پر رہتے ہوئے ہم اپنے لیے کس قدر مزید آسانی یا بہم پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا سے بھوک، جہالت، افلاس اور امراض کا خاتمہ کرنے کے لیے ابھی ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے بنی نوع انسان خوشگوار، محفوظ اور آرامدہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حقیقت یہ کہ کرۂ ارض کا داخلی مسئلہ خارجی مسئلے کی نسبت کہیں زیادہ مشکل اور اہم ہے۔ چاند یا مشتری پر کوئی اسٹیشن قائم کرنا آسان ہے، لیکن دنیا سے افلاس، جہالت اور امراض کا خاتمہ کرنا سخت مشکل، دشوار اور پریشانی کا باعث ہے۔ جواب: خلاصہ: دنیا کے سیاستدانوں کی وجہ کا مرکز 2 مسائل ہیں، ایک نئی دنیاؤں کا کھوج لگانا اور دوسری دنیاؤں سے بھوک، افلاس، جہالت اور امراض کا خاتمہ روکنا ہے۔ پہلا مسئلہ یعنی دنیاؤں کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو مسئلہ دشوار اور پریشانی کا باعث ہے وہ دنیا سے بھوک، افلاس، جہالت اور بیماریوں کا خاتمہ ہے۔